बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी ही नहीं बल्कि भारत में जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में रही है, अपने इक़्तिदार को तवील देने के लिए एक बार फिर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रही है। हमने देखा कि पठानकोट में हमला होता है, मुंबई हमले होते हैं, समझौता एक्सप्रेस को जला डाला जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ भारत में होता है। ये सारे के सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। मोदी की तरफ से ज़्यादा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है। वो दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए, दूसरी दफ़ा इलेक्शन जीते, तो इसी बुनियाद पर उनकी तरफ से सबसे बड़ा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन गुज़श्ता इंतखाबात से कबल किया गया था वो पुलवामा हमला था। पुलवामा हमला में खुद ही अपने लोगों को मार दिया, पुलिस वालों को मार दिया, इल्ज़ाम लगा दिया गया शिद्दत पसंदों पर और पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाया गया और फिर कहा गया कि हम इसका बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए भारत की तरफ से जो कुछ किया गया वो पूरी दुनिया के सामने है। 26 फरवरी 2019 को भारत के तैयारे पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं और पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद या उससे पहले ही वो खौफ में उसके पायलट मुब्तला थे। जो टारगेट दिया गया था वो कहीं इनको मिला ही नहीं, क्योंकि वो टारगेट कहीं पे मौजूद ही नहीं था। इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के, दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, यहाँ पे उनकी क़याम गाहें हैं, यहाँ पे उनकी तरबियत गाहें हैं। तो उस मौके पर भी कहा गया कि एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया है, लेकिन ये दरअसल हमला एक जंगल में किया गया। हमला क्या किया गया? भारतीय पायलटों के सामने कोई टारगेट था ही नहीं। किसको वो अचीव करते? तो जाते हुए अपना वो पेलोड जो कुछ भी उनके पास था वो जंगल में गिरा कर चले गए। वहाँ पे एक कौवा मारा गया, चंद दरख्त गिरे, तो पाकिस्तान की हदूद की बहरहाल खिलाफ वर्जी हो गई। कोई एक शख्स भी मरता तो पाकिस्तान का रद्द अमल शदीद होता, लेकिन पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर भी पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल था। उसको पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया गया। पाकिस्तान के अंदर हमला था तो पाकिस्तान ने फिर उसका बदला लेने में कोई ना सिर्फ ये कि कसर नहीं छोड़ी, बल्कि एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत थी, किसी की भी हुकूमत होती तो शायद ऐसा ही जवाब दिया जाता। पाकिस्तान के तैयारे अगले रोज़ 27 फरवरी 2019 को तैयार होते हैं। एक तैयारों का बड़ा दस्ता इस हवाले से तैयार किया जाता है। उनमें से एक दो तैयारे भारत की हदूद में दाखिल होते हैं। जाहिर है भारत की हदूद में पाकिस्तानी तैयारे दाखिल होंगे या पाकिस्तान की हदूद में दुश्मन का तैयारा घुस आएगा तो उसके पीछे उस मुल्क के तैयारे ज़रूर लग जाते हैं जिस मुल्क की सरहदी खिलाफ वर्जी की जाती है। तो यही हुआ कि पाकिस्तान के तैयारे शहबाज गिल की तरफ से ये अपने वीलाग में इंकशाफ किया गया है। वो कहते हैं कि मैं उन दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ था तो मेरे सामने सारा कुछ हुआ। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के तैयारे भारतीय हदूद में गए, भारतीय तैयारों ने उनका पीछा किया। जैसे ही वो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते हैं तो उनमें से दो को गिरा लिया गया और बाकी को जाने दिया गया, जानबूझकर जाने दिया गया कि चलें, दो ही काफ़ी हैं। उनमें से एक पायलट मकबूजा कश्मीर में जाकर उसका जहाज़ गिरा, वो उसी में जल मरा, जबकि दूसरा पायलट अभिनंदन जिसने बेल आउट का लिया था वो जहाज़ से कूद गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जल्द ही भारत के हवाले कर दिया गया। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तरफ से पहले किया गया था और उसका बदला लेने के लिए सारा कुछ भारत ने किया। तो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे जवाब दिया जाना चाहिए था। बात हम कर रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। पुलवामा में भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो भारत की घिटाई देखिए कि इसकी तरफ से अभिनंदन को अपना हीरो करार दिया गया, सिर्फ इसलिए ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पहला पुलवामा वाला और दूसरा फिर अभिनंदन को अपना हीरो करार देने का, क्योंकि वो ड्रामा, पुलवामा का ड्रामा रचा ही इसीलिए गया था कि भारतीय शिद्दत पसंदों की हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ, वोट हासिल किया जाए और इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाए। जब ये देखा कि अभिनंदन गिरफ्तार हो गया तो भारत के लिए ये सुबकी का मकाम था, लेकिन भारत ने इसको भी अपनी फतह करार दिया। उसको सबसे बड़ा जो किसी को ज़िंदगी में अवार्ड मिल सकता है वो अभिनंदन को दिया गया। तो अपने शिद्दत पसंदों पर वाज़े किया गया कि ये हमारा हीरो है। तो उन लोगों की तरफ से जो अपने दिमाग से कम सोचते हैं,
زیادہ وہ سوچتے ہیں پاکستان کی دشمنی، پاکستان کی نفرت، مسلمانوں سے دشمنی، مسلمانوں سے نفرت، اس حوالے سے تو شدت پسندوں کو مودی کی طرف سے باور کروا دیا گیا، تو مودی ایک بار پھر انتخابات جیت گئے۔ اب پھر مودی کی طرف سے ایک نہیں کئی فالس فلیگ آپریشن کیے گئے ہیں، لیکن اس طرح کا مودی کبھی فالس فلیگ آپریشن نہیں کرے گا کہ پاکستان پر حملہ کرے، ابھی نندن جیسے پائلٹ کو گرفتار کروائے۔ لیکن اس دفعہ جو اس کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کیے گئے ہیں ان کی نوعیت کسی اور قسم کی ہے۔ اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ شدت پسندوں کی، ہندوؤں کی ووٹیں حاصل کیا جائیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے رام مندر تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ بابری مسجد کو گرایا گیا، بابری مسجد پر رام مندر تعمیر کیا گیا، اور اس کی اتنی تیزی کے ساتھ تعمیر کی گئی کہ اس کا افتتاح بھی نریندر مودی کی طرف سے انتخابات سے کئی مہینے قبل کر دیا گیا۔ جس طرح سے افتتاح کیا گیا، جشن منایا گیا، ملک بھر سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، دنیا بھر سے بھی شدت پسند ہندوؤں اور دیگر لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ وہاں پہ جشن کا ایک سما تھا، دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ یہ کبھی جو سیکولر سٹیٹ ہوا کرتی تھی اب وہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ہندو شدت پسند ریاست بن چکی ہے۔ یہ مودی کی طرف سے صرف اس لیے باور کروایا گیا کہ شدت پسندوں کے ووٹ حاصل کیے جائیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ رام مندر بنایا گیا، اس کا ابھی وہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا افتتاح کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ شدت پسندوں کو باور کروایا جائے کہ یہ ریاست کون سی ریاست بن چکی ہے۔ پہلے سیکولر ریاست تھی، اب یہ شدت پسند ہندو ریاست بن چکی ہے۔ اور اس کے بعد بھی مودی کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انتخابات ہو نہیں جاتے اور اس میں مودی کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد کیا فالس فلیگ آپریشن ہوا، ایک تو کئی مساجد گرائی گئی، مدرسے گرائے گئے، کہا گیا کہ یہ غیر قانونی طور پر بنے تھے۔ ایک آدھ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پہلے منظر تھا، تو کئی مسجدیں گرا دی گئیں، کئی مدرسے گرا دیے گئے، یہ سارا بھی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اور پھر مودی کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کے لیے بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا گیا۔ انڈیا میں ایک سال میں 12 ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں، 12 ایسی فلمیں سامنے آئی ہیں جو اسلامی فوبیا کو لے کر آگے جا رہی ہیں، جس میں مسلمانوں سے نفرت دکھائی گئی ہے، جس سے پاکستان سے انتہائی زیادہ نفرت دکھائی گئی ہے، پاکستان کو شدت پسند اور دہشت گرد ملک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہو گیا شدت پسندوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور سب سے آخر میں ابھی تک جو تازہ ترین فالس فلیگ آپریشن ہے وہ گارڈین میں شائع ہونے والا آرٹیکل ہے، جس میں کہا گیا کہ مودی سرکار کی طرف سے پاکستان میں گھس کے 20 ایسے پاکستانیوں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، ہلاک کیا گیا ہے جو بھارت کو مطلوب تھے دہشت گردی میں۔ تو یہ بھی ایک مودی کی طرف سے کیا گیا فالس فلیگ آپریشن ہے۔ کس طرح سے یہ مودی کی طرف سے کیا گیا فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کے بعد مودی سرکار سرگرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے آرٹیکل چھپ گیا، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ بھارت کو بے نقاب کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، لیکن اصل میں اس سے مقاصد حاصل کیے ہیں مودی سرکار نے۔ کس طرح سے مقاصد حاصل کیے ہیں، ایک طرف یہ آرٹیکل شائع ہوتا ہے، دوسری طرف انہی کا وزیر دفاع راج ناتھ وہ انٹرویو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مودی سرکار کی طرف سے یہی پالیسی ہے، پہلے بھی ایسا کیا گیا، اب بھی ایسا کیا گیا اور آئندہ بھی ایسا کیا جائے گا۔ ہمیں جہاں جہاں بھی کوئی شدت پسند پاکستان میں موجود ملے گا جو بھارت میں دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کو وہیں پہ گھس کے مارا جائے گا۔ گو کہ پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ یہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک بار پھر مودی کو موقع مل گیا ہے اپنے شدت پسند ہندوؤں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا، ان کا ووٹ حاصل کرنے کا۔ تو اس سے پہلے ایک اور بھی فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا، وہ بھارت کے وزیر داخلہ سبرامینیم جے شنکر کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا جب تک پاکستان کی طرف سے بھارت میں دہشت گردی ہو رہی ہے، انہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا، دہشت گردوں کو انڈیا میں بھیجنے کا الزام لگا دیا۔
تو یہ ہوتا ہے چور نالے چتر، یہ ہوتا ہے چور مچائے شور۔ بھارت دہشت گردی پاکستان میں کرواتا ہے افغانستان کے ذریعے، ایران کے ذریعے، اور اس کے دہشت گرد وہ آج کے مہاجرین کیمپوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ افغان مہاجرین وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، ٹی ٹی پی ملوث ہے، اور بلوچ علیحدگی پسند بھی ملوث ہیں۔ تو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، لیکن چور مچائے شور کے مترادف اس نے پاکستان پر الزام لگا دیا کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے، اور جب تک پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرواتا رہے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف بھارت کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا جا رہا، دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر خزانہ اور ہمارے تجارت کے وزیر وہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور وزارت داخلہ پاکستان کی اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تاجروں کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، اگر وہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی تجارت کے لیے کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کہاں تک وہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، مزید بھی کرے گا۔ اور دوسری طرف ہماری کیا خواہش ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر لیں، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پر آپ کیسے تجارت کریں گے؟ بھارت آپ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے تعلقات نہیں رکھنے، تو پھر غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم 10 دفعہ کہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہاری تجارت پر، تمہارے ساتھ تعلقات پر۔ ایسا رویہ پاکستان کی طرف سے اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن میں کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک اپنے مقاصد ایسے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔